جی ناظرین، آپ کو پروگرام کے دوسرے حصے میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی شب قدر کے جو ہے وہ مختلف امور کے اوپر۔ پروگرام کو دوبارہ وہیں سے شروع کریں گے، چلیں گے قبلہ کی طرف۔ قبلہ بات ہو رہی تھی ساری کہ شب قدر کا کیا سلسلہ ہے۔ اس میں ایک نقطہ اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا شب قدر پوری دنیا میں ایک ساتھ ہوتی ہے؟ اگر یہ کہیں گے جی ایک ساتھ ہوتی ہے تو بعض جگہوں پر دن ہوتا ہے، بعض جگہوں پر رات ہوتی ہے، اور اگر ملائکہ پروردگار کی اجازت سے، اذن سے، جیسا کہ آیت کہہ رہی ہے، نازل ہو رہے ہیں امام کے اوپر، اور آپ نے جیسے ارشاد فرمایا اور شہید مطہری کی اس روایت کا حوالہ دیا جس میں کہ انہوں نے کہا کہ امام کی رضامندی سے دن مقرر ہوتا ہے تاخراتوں میں، اسی لیے عبادت کرنے حکم ہے۔ تو جب ہم تو اگر ایک رات میں ایک جگہ پر آمادگی ہے ان کی اور ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، دوسری جگہ دن ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے شب قدر نہیں ہے کیا؟ میں کال لے لیتا ہوں اور اس کے بعد اس سوال پہ چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی بات ہو رہی ہے، فرمائیے۔ کون صاحب، کہاں سے؟ جی میں کالونی سے ابرار بول رہا ہوں۔ ابرار صاحب، میں پوچھنا یہ کہ اگر ایک بیٹی یا بہن جو ہے وہ اس کی شادی ہو جائے شہر سے باہر، تو اس کے بارے میں پوچھنا یہ ہے کہ اگر وہ واپس آئے لے کے گھر میں، تو یہاں سے اس کا گھر جو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ ٹھیک تو ہے، یہ ہے کہ اگر وہ میٹنگ میں واپس آئے تو اس کا روزے کے بارے میں پوچھنا کہ اس کا قصر ہوگا یا اس کو روزہ پورا رکھنا پڑے گا؟ تو یہ بتائیں کہ وہ قیام کتنے دن؟ وہ جو ہے نا، ایک تو یہ بات کہ کتنے دن ٹھہریں گی، دوسرا یہ ہے کہ اب انہوں نے اس اپنے وطن سے اعراض کر لیا ہے کہ اب وہ اسی کے شوہر کا گھر جو ہے وہی اس کا وطن ہے۔ جی ہاں بالکل، 1 سال سے وہ وہیں کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اس گھر سے چلی گئی ہیں اور اب اس کا جو شوہر ہے جہاں وہ رہتی ہیں وہی ان کا وطن ہے، اچھا تو جب ان کا وہ وطن ہے تو اگر اب آپ وہ آئی ہیں اپنے والدین کے ہاں، تو اگر تو 10 دن ٹھہریں گی تو پھر تو روزہ بھی رکھیں گی، نماز بھی پوری پڑھیں گی۔ لیکن اگر 1-2 دن کے لیے آئی ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ وطن ان کا نہیں ہے، وہ مسافرت میں ہیں، تو اس صورت میں پھر روزہ نہیں رکھیں گی اور نماز قصر پڑھیں گی۔ بہت مہربانی، بہت جزاک اللہ۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں تعظیم نقوی لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب تعظیم صاحب فرمائیے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ خدمت میں بہت بہت سلام۔ گفتگو کرتے میں تو بڑا قبلہ کا فین ہوں، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستگی دے۔ سوال میرا یہ ہے کہ ابھی آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ شب قدر مختلف ممالک میں ٹائم مختلف ہوتا ہے، تو میرے سے ذہن میں ایک بات آئی کہ قبلہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ یعنی قیامت کے روز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 50 سال کا ایک دن ہو، تو ایسا تو نہیں کہ جیسے شب قدر کی بھی لینتھ اتنی لمبی ہو کہ پورے ریجن کو کور کر لے، تو اگر اس پہ روشنی ڈالیں گے تو بہت مہربانی ہوگی، مجھے سامنے میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی یہ آپ کا بھی سوال اور انہوں نے بھی جو کیا ہے وہ بھی ایڈ ہو گیا اس میں۔ ہاں جی، بہت اچھا ایسا ہے کہ رات کیا ہے اور دن کیا ہے، اس کی پہلے حقیقت وہ یہ ہے کہ رات یہ ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو سورج جس پر براہ راست نہیں پڑ رہا وہاں سایہ ہوتا ہے، وہ رات ہوتی ہے، اور جہاں پر سورج براہ راست پڑ رہا ہے وہاں دن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو 24 گھنٹے کا دن ہے، تو لہٰذا جب شروع ہوئی شب قدر تو گویا وہ جہاں سے سایہ پڑنا شروع ہوا وہاں سے شروع ہوئی اور چلتے ہوئے پھر دوبارہ وہ 24 گھنٹے کا دورانیہ ہوا۔ تو لہٰذا جن جن ملکوں میں جوں وہ آتا جائے گا رات کا وہ حصہ، تو اس وقت سے شروع ہوئی ہے اور وہ ساتھ ساتھ کور ہوتی جائے گی، ساتھ ہی وہ 24 گھنٹے۔ لہٰذا اگر دنیا میں دن اور رات ہے اور 12 14 گھنٹے کی رات ہے یا دن ہے، تو پورا دورانیہ 24 گھنٹے کا یہ سب کو شب قدر کہا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب، کہاں سے؟ جی میں عمران بات کر رہا ہوں لندن سے۔ عمران صاحب لندن سے، خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے مطلب کیا ایک عام انسان قرآن کو سمجھ سکتا ہے،
ایک عام انسان کے لیے اتری ہے، اس میں کوئی قرآن کو پڑھ کے ترجمے کے ساتھ اس میں کوئی مطلب راستے سے ہٹنے کا چانس تو نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن کے سب کے لیے ہے، ایک عام آدمی کے لیے بھی ہے کہ وہ اس کو پڑھ کے سمجھ. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو تھوڑا سا اور کھول دوں. آپ کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے اندر بعض آیتیں ناسخ و منسوخ ہیں جس کا ایک عام آدمی کو علم نہیں ہوتا، متشابہات بھی ہیں، محکمات بھی ہیں. نہیں وہ بھی ہیں، لیکن ویسے ایک جرنلی جیسے دیکھا جائے تو اسلام میں جو مطلب بہت سارے لوگ قرآن کی انٹرپریٹیشن کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامک لا ہے. جی ٹھیک ہے آپ دیکھتے رہیں پروگرام پلیز. اوکے جزاک اللہ. جی قبلہ. جی قرآن مجید جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، اور قرآن مجید کا ظاہر حجت ہے. یعنی آپ لے لیں کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسوی صاحب اور شاہ صاحب سے السلام علیکم. علی جان شاہ صاحب خوش آمدید. سب سے پہلے تو یہ بھائی صاحب کا سوال میں بھی اپنا تو اسی کو ایڈ کر لوں کہ قرآن پاک میں میری نظر سے ایک آیت کہیں سے گزری تھی کہ اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اور قرآن کو پڑھ کر گمراہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ گمراہ ہونا کیا ہے کہ جو لوگ زیادہ علم نہیں رکھتے ان کو شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ شورا کی آیت 42 اور سے لے کر 52 تک کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی طرح ہم نے تجھ کو اے محمد ایک روح اپنے امر سے عطا کی. تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس روح کو نور بنایا. تو کیا اس روح کا مطلب یہ ہے کہ خلافت الہیہ جو ہے جس کے پاس یہ روح ہوگی اسی کے لیے ہوگی خلافت الہیہ، اور ہمارے 14 معصومین کے پاس یہ روح تھی تو وہ حقیقت میں خلفائے الہی وہی ہیں، اور یا کوئی اور ہو سکتا ہے اس میں؟ شکریہ جی. جزاک اللہ. خوبصورت سوال. جی جیسے کہ انہوں نے وہ پہلے والے بھائی نے جو سوال کیا کہ قرآن مجید جو ہے کیا عام انسان جو ہے اس کو ترجمے کو پڑھ کے ہدایت پا سکتا ہے؟ بالکل یقیناً ہدایت پا سکتا ہے. قرآن مجید کا ظاہر جو ہے وہ حجت ہے. البتہ قرآن مجید کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے، باطن ہے. پھر کہا باطن کا باطن ہے، اور کہا گیا 70 بطون ہے اس کے. اور یہ کہا گیا ہے کہ عام عبارت جو ہے وہ عام انسانوں کے لیے ہیں، پھر اس کے لطیف اشارے ہیں، اور اس کی پھر تعویل ہے. پھر جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ اس کی تعویل جانتے ہیں، جو راسخون فی العلم ہیں وہی اس کی حقیقت کو جانتے ہیں. تو خود قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک دفعہ تو آدمی سادہ ترجمہ پڑھ کے جو ہے وہ سمجھ لیتا ہے. مثلا یہی جو ہم نے سورہ قدر کی تلاوت کی ہے، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. تو یہاں پر تو قرآن کا بات ہی نہیں آئی ہوئی. مطلب یہاں تو کہا اس کو، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل. تو اگر کوئی کسی کو اور کوئی پتہ نہیں تو وہ تو اس میں تو پردہ پڑا ہوا ہے نا، بلکہ یہ کس کو نازل کیا. تو ظاہر ہے کہ جس کو قرآن مجید کا علم ہوگا دوسری آیتیں پڑھے گا، جس میں سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ شہر رمضان جو ہے ماہ مبارک رمضان، اس میں قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ قرآن کا جو علم رکھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ پہلے تو عربی زبان ان کی ٹھیک ہونی چاہیے، اس کے معنی مفہوم تبھی سمجھ سکتے ہیں. کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے صحیح معنی میں اس زبان کی گرامر اور اس کی ادبیات وہ سارا پڑھا ہونا چاہیے انسان کو، پھر ہی جا کے اس کو سمجھ سکتا ہے. اور یہ بھی ظاہر کی بات ہے. تو لہٰذا قرآن مجید جو ہے ابھی چونکہ ترجمہ بھی ہے، اس کی تفسیریں بھی ہیں، تو انسان جو ہے مطالعہ کرے، سمجھے. اور خود قرآن نے فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. تو قرآن مجید جو ہے یہ غور و فکر کرنا ہے، پڑھنا ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید جس کو مثلا ترجمہ آ گیا یا مثلا دیکھ لیا تو اس کو ساری سمجھ آ گئی. ساری سمجھ تو نہیں آتی. مطلب دنیا کے جو قوانین ہیں، جو اپنے اپنے ملکوں کے دستور ہیں، مثلا پاکستان کی بات کر 1973 کا آئین جو ہے، تو کیا آئین پڑھ کے وہ سارے بندہ ہر چیز سمجھ لیتا ہے؟ اس کے لیے کتنے کتنے PhD کر کے
وہ قانون دان جو ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں دلائل دیتے ہیں یہ آئین جو ہے یہ کہہ رہا ہے، اس کی تشریح یہ ہے اور یہ شک نمبر یہ ہے، اور وہ مطلب ہے کہ ماہر ہونا چاہیے نا، ایسا تو نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا یہی معجزہ ہے کہ اس کو ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق اس سے ہدایت لے سکتا ہے. وہ جو بات کی شاہ صاحب نے جو بات، وہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور قرآن مجید جو ہے کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور کچھ کو گمراہ بھی کرتا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا ہے گمراہ انہیں کو کرتا ہے جو فاسق ہیں، جن کے دل میں زیغ اور وہ زنگ ہے، تو وہ متشابہ آیتوں کی پیروی کرتے ہیں. اور پھر جب کہا گیا متشابہ کو محکم آیتوں کی طرف پلٹاؤ. جی آپ لے لیں. اور راسخون فی العلم کی پیروی نہیں ہو رہی. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راجن اعجاز حسین کربلا عرض کر رہا ہوں. اللہ صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام. چھوٹا سا سوال ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ محمد والے محمد مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے روزہ قصر کے بارے میں ہے، نماز قصر کے بارے میں مومنین نے بھی سوال کیا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہاں سے زور کے بعد چلا جائے مانچسٹر اور رات وہاں قیام کرے اور اگلے دن زہر سے پہلے گلاسگو آ جائے تو اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ اس پر روشنی ڈال کر ہماری تحقیقات میں اضافہ فرما دیں. اللہم صلی اللہ. جی پہلے انہی کا جواب دے دیں پھر میں دوبارہ. ایک شخص ہے جو کہ گلاسگو سے سفر کرتا ہے، مانچسٹر آنا چاہتا ہے اور وہ روزہ بھی پورا رکھنا چاہتا ہے، یعنی روزہ رکھنا چاہتا ہے. تو اگر اس نے سفر کو شروع کیا ہے گلاسگو سے ظہر کے بعد، یعنی 1:10 یا 1:05 نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے، تو وہ اس نے وہاں نماز پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت وہ چلا ہے وہاں سے، تو اب وہ روزہ پورا کرے گا. مانچسٹر آ گیا 2-2.5 3 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، یعنی افطاری سے پہلے آ گیا مثلا، تو وہ روزہ پورا کرے گا. اگلے دن اس نے جانا ہے واپس گلاسگو، تو مانچسٹر میں صبح اس نے سحری کی، ٹھیک ہے، اور سحری کر لی، چونکہ ابھی سفر میں ہے، نیت ابھی کرے گا راستے میں ہی. چونکہ اگر یہ شخص جو ہے یہ ظہر سے پہلے صبح ہی، یعنی سحری کھا کے ہی وہ نکل گیا، سحری کھا کے ہی مثلا نکل گیا اور 1 بجے سے پہلے گلاسگو کی سرحد میں وہ چلا گیا، ٹھیک ہے، تو نیت کر لے گا اسی وقت کہ بھی، چونکہ زور سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے. تو سفر کی حالت میں اس کو اجازت تھی کہ یہ چاہتا تو کچھ کھا پی سکتا تھا، ٹھیک ہے، چونکہ جب تک سفر ہے روزہ نہیں ہے. تو جب اس نے سفر کے دوران کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو روزے کو توڑتا ہے، تو جو ہی یہ زور سے پہلے اپنے گلاسگو میں چلا گیا، حد ترخص میں، ہر شہر کی حد ترخص ہوتی ہے 2-2.5 کلومیٹر کہ جہاں سے شہر کی دیواریں نظر آنا بند ہو جائیں، اذان وہاں دی جائے تو سنی نہ جائے، تو وہ جگہ ہوتی ہے حد ترخص. تو وہاں پہنچ گیا تو روزہ آنے کا بھی بچ گیا، جانے کا بھی بچ گیا، دونوں روزہ رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے. چلتے ہیں ایک بریک پہ. جی میرے خیال سے بریک ابھی ریڈی نہیں ہوئی ہے، تو ان کا بھی جواب دے دیا جائے علی جان صاحب کا، جو اس میں انہوں نے راسخون فی العلم کی کہا کہ چونکہ جو روح کی بات کی تھی انہوں نے کہ روح ہوتی ہے آئمہ میں، اور جی بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک پہ چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو یہیں سے شروع کرتے ہیں.